بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 140۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون انا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ام یا تقولون تم کہتے ہو، انا بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب کانو تھے ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی۔ کل کہہ دیجئے، انتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ، ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو کتما چھپائے، شہادتن گواہی کو، اندہ جو پاس ہے اس کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وم اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں، ام تقولون کیا تمہارا یعنی یہود اور نصارہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب بھی یہودی اور نصرانی تھے، کانو ہودن اور نصارا۔ کل اانتم اعلم ام اللہ، کیا اے پیغمبر اسلام ان سے کہو کہ کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ ومن اظلم ممن، پھر تم ہی بتلاؤ کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے، کتما شہادتن عنده من اللہ، جس کے پاس اللہ کی گواہی موجود ہو اور وہ اسے چھپائے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور محض اپنی ضد کے باعث چھپائے، سچائی تسلیم نہ کرے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں بھی جس طرح ہم پڑھتے آ رہے ہیں یہود اور نصارہ کے بارے میں، اس میں بھی صاف صاف ذکر ہے، لیکن اس میں ان کے ایک دعویٰ کا ذکر ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام سب کے سب یہودی یا نصرانی تھے؟ اس جواب کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھتی ہوں، اور ان دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بعد کی پیداوار ہیں۔ یہودیت اپنے اسی نام اور اپنی مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے وہ حضرت مسیح کے بھی ایک مدت بعد وجود میں آئے۔ اب سوال یہ خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا نصرانیت اختیار کرنے ہی پر ہے تو حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے اور جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ فرماتے ہیں،
مانتے ہیں، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی، لہذا یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا انحصار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں، بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں۔ اب دوسری بات، دوسرے یہ کہ یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا دوسرے کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے، اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدائی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں، اسی مضمون کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالی سورہ آل عمران میں بھی فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون، یعنی تمہاری یہ یہودیت اور نصرانیت بہرحال تورات اور انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے نزول سے بہت پہلے گزر چکے تھے۔ اب ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس مذہب پر تھے وہ بہرحال یہودیت یا نصرانیت تو نہ تھا۔ پھر اگر حضرت ابراہیم راہ راست پر تھے اور نجات یافتہ تھے تو اس سے لازم آتا ہے کہ آدمی کا راہ راست پر ہونا اور نجات پانا یہودیت اور نصرانیت کی پیروی پر موقوف نہیں ہے۔ پھر ایک اور جگہ میں آپ کو بتاتی ہوں دلیل کے طور پر، وہ بھی سورہ آل عمران میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولیکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ وما کانا من المشرکین۔ اب دیکھیں، یہ بات بار بار ہو چکی ہے کہ حنیف دراصل اس کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص راستے پر چلے اور دوسرے راستہ کی طرف کبھی دھیان نہ دے، اور اسی کو ہماری زبان اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یکسوئی، یعنی یکسو ہونا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، نزول قرآن کے وقت یہود میں بڑے بڑے عالم و فاضل موجود تھے۔ ان سب کو چیلنج دے کر ایک امی کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے کہ تم واقعات کو توڑ موڑ کر، صداقتوں کا گلا گھونٹ کر جو کچھ بھی کہے جاؤ۔ واقعہ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب حضرات خالص موحد اور توحید کے مبلغ ہوئے ہیں، اور آج بھی یورپ کے بڑے بڑے ماہرین تاریخ اور محققین عصریات جو کچھ ان حضرات کے دین کے متعلق کہہ رہے ہیں وہ اس قرآنی متن کی شرح اور اسی امی کے لائے ہوئے کلام کے اجمال کی تفصیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرماتا ہے کہ ان کا حق کی شہادت کو چھپا کر بڑا ظلم کرنا یہ تھا کہ اللہ کی کتاب جو ان کے پاس آئی اس میں انہوں نے پڑھا کہ حقیقی دین اسلام ہے اور محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام وغیرہ یہودیت اور نصرانیت سے الگ تھے، لیکن پھر نہ مانا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس بات کو بھی چھپا دیا۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ تمہارے اعمال اللہ سے پوشیدہ نہیں، اس کا محیط علم سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ہر بلائی اور ہر برائی کا پورا پورا بدلہ دے گا، ایک ذرے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔